تقوی نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم دیکھیں مسلمانوں کی اور ہماری کیا حالت بن گئی ہے، کیا درگت بن رہی ہے۔ چونکہ ہم نے تقوی مکمل طور پر، جس طرح کہتے ہیں دودھ سے یا مکھن سے بال کھینچ کے باہر نکال دیتے ہیں، اس طرح سے مسلمانوں نے بھی اپنی زندگیوں سے تقوی بال کی طرح اٹھا کے باہر نکال دیا ہے، اور بغیر تقوی کے دین، بغیر تقوی کے مذہب، بغیر تقوی کے حکومت، بغیر تقوی کے سیاست، بغیر تقوی کے دیانت، ہر چیز تقوی کے بغیر جب بنائی ہے تو وہ زندگی عذاب بن گئی ہے۔ اور اس وقت باقی مسلمان ملک بھی ایسے ہی ہیں، عذاب کی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ بڑا عذاب پاکستانی مسلمانوں کے اوپر نازل ہے۔ افغانی بھی ایسے ہی ہیں، ان کے اوپر بھی بہت کچھ عذاب بنا ہوا ہے۔ پاکستانیوں کے لیے اس سے بھی بڑا دردناک عذاب بنا ہوا ہے۔ اور کون عذاب بنا ہے؟ خود ان کے اپنے منتخب نمائندے، حکومت، یہ جمہوریت ان کے لیے عذاب بن گئی ہے۔ ظاہر ہے انسان کو اللہ جب کوئی جرم کرتا ہے تو ایک عذاب اخروی ہے، ایک دنیاوی ہے۔ ایک دنیاوی عذاب کا نام ہے خزی۔ خزی یعنی رسوائی، خاری، ذلت۔ وہ خزی دنیا میں لوگوں کو نصیب ہو جاتی ہے جب اللہ کا نظام چھوڑ دیں، توحید کو چھوڑ دیں، امامت کو چھوڑ دیں، قرآن کو چھوڑ دیں، اہل البیت کو چھوڑ دیں، فاسق، فاجر، شرابی، زانی حکمران اپنے بنا لیں، جن کے بارے میں اللہ کا فرمانا ہے کہ تمہیں تو روکا گیا تھا کہ ان کو آپ نے انکار کرنا ہے طاغوتوں کا، تم نے تحاکم کر لیا ہے ان کا، تم نے حاکم ان کو چن لیا ہے اپنے لیے۔ یہی عذاب ہوں گے تمہارے لیے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں یہ فرمایا تھا کہ تم نے امام کو نظر انداز کیا ہے، امام کی نافرمانی کی ہے، امامت کی معصیت کی ہے۔ امام کی معصیت کے بعد تمہارے اوپر ایک عذاب آئے گا۔ کون ہوگا؟ جو امام کی جگہ تم پر مسلط ہوں گے، وہی تمہارے لیے عذاب ہوں گے۔ نہج البلاغہ کے خطبے میں ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، تاریخ بتاتی ہے جتنا عذاب بنو امیہ بن کر آئے، اس عذاب میں حجاج ابن یوسف، بصر ابن ابی ارطاد اور اس طرح کے دیگر جو جلاد، سفاک لوگ انہی مسلمانوں پر جنہوں نے امامت سے منہ موڑا، ان کو دنیا میں عذاب ملا، ان کو ملا۔ آج عزیزان من، اس کو سیاست کہتے ہیں جس کو ہم، یہ عذاب ہے آپ کے لیے۔ آج پاکستانی کوئی بھی مذہب و مسلک سے تعلق رکھتا ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، ایک عذاب کی زندگی بسر کر رہا ہے، جس کے ہر پہلو سے عذاب ہے اس کے لیے۔ اور یہ عذاب اپنے ہاتھوں سے گڑا ہے اور خریدا ہے، چونکہ تقوی کو ترک کر دیا ہے۔ اور اب اس عذاب کے لیے ہمیشہ اس عذاب کو جھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ ملکی حالات، معیشت ملک کی جہاں پہنچ گئی ہے، نابودی کی حد تک ہے۔ پاکستان کی معیشت، ذمہ داروں نے اعلان کیا ہے کہ دیوالیہ ہو چکی ہے، سری لنکا سے بدتر حالت ہے۔ 24 کروڑ ملک سری لنکا کی کل آبادی پاکستان کے ایک ضلع کے برابر ہے۔ پاکستان کی آبادی اس وقت 24 کروڑ کے قریب ہے، یہ اوپر ہوگی چونکہ مردم شماری نہیں ہوتی اور صحیح نہیں ہوتی، اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ بات مسلم ہے کہ اتنی آبادی پاکستان کی ہے۔ خوب یہ ایک توانائی ہے، اتنی آبادی، یہ 24 کروڑ توانائی ہے، یہ طاقت ہے۔ پھر سرزمین کتنی زرخیز ہے، ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی اس زمین کے اوپر موجود ہے، اور اس زمین کو آپ بجائے قدر جاننے کے، اس کو آباد کرنے کے، اس کو سنبھالنے کے، اس کو لوٹنے میں، ویران کرنے میں، تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ عذاب ہے، یہ سارا اپنے لیے خرید رہے ہو، اور اس حالت میں آپ کے پاس وسائل زندگی ہوتے ہوئے خیانتوں کے نتیجے میں ضروریات زندگی سے محروم ہیں۔ آج جن لوگوں کو ہم پہلے کہتے تھے نا کہ یہ عزت والی زندگی گزار رہے ہیں، وہ سفید کالر والے لوگ جن کو مانگنا نہیں پڑتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا، فقیر طبقہ جن کو مانگنا پڑتا ہے، لیکن یہ جو مانگنے پہ مجبور نہیں تھے، اب جو زندگی بن گئی ہے یہ مانگنے پہ مجبور ہے۔ میں خطبہ جمعہ میں اشارہ کیا تھا کہ اس وقت جو کچھ ہوا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ایک عمل جو آپ سب بھگت رہے ہیں، رشوت، پاکستان کے اندر ایک قانون بن چکا ہے، طے شدہ ایک چیز ہے کہ آپ نے رشوت دینی ہے، ایک جائز حلال کام بن چکا ہے۔ یہ رشوت کیوں عام ہوئی؟ یہ رشوت اسی وجہ سے عام ہوئی کہ جب لوگوں کی معیشت پوری نہیں ہے، وسائل زندگی، ضروریات زندگی ایک انسان کے میسر نہیں ہے، ایک طرف سے آپ مغربی طرز زندگی اور اسرافی طرز زندگی کو ترویج کرتے ہو، دوسری طرف سے درآمد کے وسائل لوگوں سے چھین لیتے ہو۔ جب آپ لوگوں کو تعیش والی زندگی،
عیاشیوں والی زندگی کو رواج دیتے ہو میڈیا کے ذریعے اور لوگوں کے اندر رغبت پیدا کرتے ہو کہ عیش والی زندگی گزاریں، دوسری طرف سے وسائل زندگی، درآمد زندگی نہیں ہے، کیسے یہ شوق پورا کریں گے؟ رشوت کے ذریعے، حرام کے ذریعے سے۔ پاکستان کے ہر ادارے میں، سرکاری غیر سرکاری میں یہ کام رائج ہے، اور ہم سب ایسے ہیں، ہم نے اگر رشوت لی نہیں ہے تو دی ضرور ہے۔ کوئی ایسا مجھے نہیں ہے یقین نمازی کوئی یہاں بھی ایسا موجود ہو جو کہ میں نے کبھی نہیں دی۔ آپ پاسپورٹ بنانے جاتے ہیں، رشوت دو، جائز کام۔ شناختی کارڈ بنانے جاتے ہو، جائز کام۔ گیس کا میٹر لگوانا ہے، رشوت دو، اور بجلی کا میٹر لگوانے ہیں، آپ رشوت دو۔ لائسنس ڈرائیونگ بنانا ہے، رشوت دو۔ آپ نے داخلہ کہیں لینا ہے، کالج اسکول یونیورسٹی میں، رشوت دو۔ آپ نے کچھ بھی کام کرنا ہے اس کے لیے آپ کو اضافی مال دینا ہوگا۔ یہ رشوت ہماری معیشت میں کیسے حرام داخل ہوا؟ اس وجہ سے داخل ہوا کہ لوگوں کے ضروریات زیادہ تھیں، درآمد ضروریات سے کم تھیں، اس کمی کو حرام سے پورا کیا گیا۔ خوب اس سے چل رہا تھا نظام، اس حرام سے حلال کے اندر جو کمی تھی، حلال درآمد کی حرام کے ذریعے سے پوری ہوتی رہی۔ اب جہاں صورتحال پہنچ گئی ہے، یہ حرام بھی ناکافی ہو گیا ہے، چونکہ رشوت تو چل رہی ہے نا۔ اس رشوت کے ہوتے ہوئے ابھی آپ نہ ٹماٹر خرید سکتے ہو، نہ پیاز خرید سکتے ہو۔ ابھی عید کے لیے آپ کو جو گوشت تو چلے قربانی کا مل جائے گا کسی گھر سے، لیکن اس کو بنانے کے لیے آپ کو جو مسالے چاہیے وہ نہیں خرید سکتے آپ، جہاں قیمتیں پہنچ گئی ہیں۔ رشوت لے کر بھی آپ ٹماٹر نہیں خرید سکتے، رشوت لے کر بھی، حرام لے کر بھی اب ضروریات زندگی پوری نہیں کر سکتے، بچوں کی فیسیں نہیں دے سکتے، بجلی کا بل نہیں بھر سکتے، گیس اپنے گھر کی پوری نہیں کر سکتے، اپنی بیماریوں کے لیے علاج معالجہ نہیں کر سکتے، آپ رشوت کے ہوتے ہوئے بھی نہیں کر سکتے۔ اب جب اور سختی آ گئی ہے معیشت کی کہ آپ حرام کے ذریعے بھی اب نہیں کر سکتے، تو تیسرا راستہ انہوں نے کھولا ہے لوگوں کے لیے۔ ٹیکس بڑھا دیے ہیں، قیمتیں بڑھا دی ہیں، کرنسی کی قیمت ڈاؤن کر دی ہے، قرضوں میں سب کچھ دبا دیا ہے، ملت کو بوجھ کے نیچے۔ اب ایک راستہ انہوں نے عوام کے لیے چھوڑا ہے، بے روزگار عوام اور مہنگائی میں دبے ہوئے جرم اب معیشت مجرمانہ کے لیے گراؤنڈ بن گیا ہے۔ اب رشوت نہیں لیں گے، ڈکیتیاں ہوں گی، چوریاں ہوں گی۔ چوریوں کے لیے اگر مارنا بھی پڑتا ہے کسی کو تو ماریں گے، ظاہر ہے اس کو اپنا پیٹ پالنا ہے، اس کو اپنی ضرورت پوری کرنی ہے، اس کو اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، سوائے جرم کے اور کوئی طریقہ باقی نہیں ہے۔ اور یہ ماحول بن گیا ہے۔ آپ اگر روزانہ کی خبریں جرائم کی، ڈکیتیوں کی اور چوریوں کی اور قتل و غارت کی، کل کی خبر جو آپ نے پڑھی ہے، قیامت سمجھیں، عذاب، قیامت والا عذاب شروع ہو گیا ہے پاکستان میں۔ کل کی خبر پڑھی ہوگی، وزیر آباد میں بیٹے نے بھرے بازار میں باپ کو ذبح کر دیا ہے، خنجر لے کر، بھرے بازار میں۔ کل خبر کل کی تھی، واقعہ شاید پرسوں کا ہوگا، آپ نے پڑھی ہوگی، وہ خبر دیکھی ہوگی آپ نے۔ بھرے بازار میں بیٹے نے باپ خنجر سے ذبح کر دیا۔ یہاں تک نوبت ہے، اور یہ روز ہو رہا ہے۔ اسی اخبار میں لکھا ہوا تھا کہ بہنوئی نے بیوی بھی مار دی، سالہ بھی اپنا مار دیا، اسی لاہور کے ایک محلے کے اندر، کل کی خبر میں۔ کیوں مارا؟ اس کے خرچے پورے نہیں ہو رہے تھے، ان سے پیسے مانگتا تھا یا اپنے نام کوئی چیز کروانا چاہتا تھا۔ اور یہ ابھی ان کو نشئی کہہ دیتے ہیں، ابھی ان کو فلاں دے، نہ، یہ نشئی نہیں ہے، یہ تمہاری بے تقوی سیاست کا نتیجہ ہے، یہ جمہوریت دو صد خر، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ یہ جن کے ہاتھ میں زمام مملکت ہے، انہوں نے یہ زندگی لوگوں کے لیے بنائی ہے، اور یہ آگے بڑھے گا یہ کام۔ یہ ماڈل ہیں، انہی کو دیکھ کر باقی بھی اپنی ضرورتیں پوری کریں گے۔ اب اگر کسی کے گھر میں نظام چل رہا ہے، ساتھ والے گھر میں نہیں ہے، تو وہ پوچھتے تو ہیں نا، عورتیں جاتی ہیں، بچے جاتے ہیں، بھئی آپ کے خرچے کیسے پورے ہوتے ہیں؟ آخر میں انہیں راز مل جاتا ہے کہ اس گھر کا کوئی آدمی ڈکیت ہے۔ خوب اچھا، تو ڈکیتیوں سے یہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے، تو سیکھتے ہیں ایک دوسرے سے، اس کے کہتے ہیں بھائی ہمیں بھی روزگار دلوا دو، کسی گینگ کا حصہ بنا دو۔ اور یہی اب چھوڑا ہے انہوں نے۔ اور عوام ابھی عید کے بعد انتخابات کے لیے مقدسات، مذہب، ہر چیز، اس عذاب کے لیے ہر چیز خرچ کی جا رہی ہے۔ جب مت ماری جائے قوموں کی، عذاب کے لیے، آپ کو تو شعور اگر ہوتا ہے اس ملت کے اندر، جوتے مارتے ان کو، یہ جو ووٹ مانگنے آتے ہیں۔ خوب ابھی دو پارٹیوں کے درمیان الیکشن ٹھن گئی ہے نا، باقی پارٹیاں سائڈ پہ ہو گئی ہیں دو،
خوب ایک پارٹی 4 سال عذاب نازل کر کے پھر کینڈیڈیٹ بن گئی ہے، دوسری اس سے بڑا عذاب بن کر ابھی حکومت کر رہی ہے. یہ دونوں اب آمنے سامنے آئے ہیں اور ملت سے کہتے ہیں ہمیں ووٹ دیں. ملت تقسیم ہو گئی، مذہب سمیت، مقدسات سمیت، اہل بیت سمیت، کربلا سمیت عذاب کے حامی بن گئے ہیں. میں پہلے بھی کہا تھا کہ اس وقت مقابلہ کس میں ہے؟ عمر سعد اور عبید اللہ ابن زیاد میں ہے. عبید اللہ ابن زیاد کو ووٹ دینے ہیں یا عمر سعد کو ووٹ دینے ہیں. اب امت تقسیم ہو گئی ہے، ایک حصہ عمر سعد کا حامی ہو گیا ہے، ایک حصہ عبید اللہ ابن زیاد کا. خوب یہ عقل ہے، یہ دیانت ہے، یہ شعور ہے، یہ تقوی ہے، یہ علم ہے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ان سب کے اوپر برات کرو. برات اسوہ ابراہیمی یہ ہے. انہیں کہو کہ ہم بری ہیں تم سے، انہیں کہو کہ نامنظور ہو تم سارے ہمارے، اور انہیں کہو کہ ہم دشمن ہیں تمہارے، اس لیے کہ تم نے ایک تو اللہ کا نظام چھوڑا ہے، طاغوتیت اپنائی ہے، اور طاغوتیت کے ساتھ عذاب بنایا ہے ملک و ملت کے لیے. اور اس عذاب میں صرف یہی نہیں ہے چند ایک مہرے، اس عذاب میں پیچھے کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. تو ملت کو آگاہ ہونا چاہیے. اسوہ ابراہیمی اس لیے ہے، حج پہ اس لیے بلایا تھا آپ کو، یہ شعور بیدار کرنے کے لیے، اس شیطان کو سنسار کرنے کے لیے، اس شیطانی سیاست سے اپنے آپ کو اور اپنی مملکت کو نجات دینے کے لیے. یہ اسوہ ابراہیمی تھا.